قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دوسرے پارے کے اہم مضامین میں دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں کی طرف ہجرت کی تو 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بے ساختہ رخ فرما لیتے، اور گویا کہ آپ انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب وحی نازل ہوگی کہ آپ بیت المقدس سے اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیں، اور اب مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور یہ انتظار 16 مہینے تک رہا، اور پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا تو پھر یہودی اور اسی طرح منافقین آپس میں یہ گفتگو اور اعتراض کرنے لگے کہ کس بات نے ان کو ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف رخ کرنے پہ آمادہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، کہ سمتیں چاہے وہ مشرق کی ہیں یا مغرب کی ہیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اور جو اصل بات ہے وہ اللہ کا حکم ہے جو اس سمت کے اندر اثر ڈال دیتا ہے۔ پہلے اگر مغرب کی طرف ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی ہے، اب مشرق کی طرف ہے تو بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اسے آگے تفصیل سے بیان فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ مشرق سے مغرب کی طرف پھر گیا، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ اور جس نے اپنے قرابت داروں پر مال خرچ کیا، یتیموں پر مال خرچ کیا، مساکین پر مال خرچ کیا، مسافروں پر مال خرچ کیا، اور سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کیا، اور قرض داروں کے قرض کو ادا کر دیا، قیدیوں کو چھڑا دیا، نماز قائم کر دی، زکوٰۃ ادا کر دی، اور ایفائے عہد جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا، مشکل ہوئی، پریشانی ہوئی یا حالات تنگ ہوئے تو ان پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کیا، یہ اصل نیکی ہے اور یہی سچے لوگ ہیں۔ اور اللہ کا حکم ہی سب سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو کفار کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ نے کس چیز کو حلال کیا اور اللہ نے کس چیز کو حرام کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے کو حرام کیا ہے، والدم، اور بہتے ہوئے خون کو حرام کیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہ حرام ہے۔ اور پھر ایک اصول بیان فرما دیا کہ انسان کب حرام کھا سکتا ہے۔ شریعت نے ہر ایک چیز کی گنجائش دی ہے اور اصول بیان فرمائے ہیں، اور بالکل کہیں رستہ بند نہیں ہے، بلکہ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ کوئی شخص جنگل میں ہے، کسی قحط زدہ علاقے میں ہے کہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے اور یہ مر جائے گا، اب اس سے اپنی جان بچانے کی حد تک وہ حرام چیز کھانے کی اجازت ہے، اور اس سے وہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، بلکہ صرف جان بچانے کی حد تک، وہ چاہے ایک لقمہ ہے، وہ چاہے ایک بوند ہے، وہ چاہے ایک قدم ہے، وہ صرف اور صرف اس کی زندگی جب خطرے میں ہے اور اب یہ مر رہا ہے تو شریعت نے اس کے لیے یہ رخصت دی ہے کہ یہ اس کو کھا سکتا ہے۔ نظام عدل اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کی شریعت مطہرہ کی جان ہے کہ اصل یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو۔ اسی لیے اسلام نے نظام قصاص دیا ہے کہ کسی نے کسی کی جان لی
تو جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے۔ اس میں قاتل کے لیے بھی زندگی ہے اور مقتول کے لیے بھی زندگی ہے۔ یہ شریعت کا ایک سنہری اصول ہے۔ قاتل کی زندگی کس طرح ہے کہ جب یہ اصول معاشرے میں قائم ہوگا، عدالتیں یہ اس اصول پر کاربند ہوں گی کہ کسی نے قتل کیا تو قتل ثابت ہونے پہ اس کا ہی قتل ہوگا، تو اب کوئی بھی شخص وہ اپنے غصے سے مغلوب ہو کر کسی دوسرے کی جان نہیں لے گا، بلکہ وہ سوچے گا کہ اب مجھے اگر میں نے قدم اٹھایا تو اس کے بدلے مجھے بھی قتل ہونا ہے۔ اب یہ اپنے اس اقدام سے رک جائے گا اور یوں ایک شخص ناحق قتل ہونے والا بچ جائے گا۔ اور مقتول کی زندگی تو ظاہر ہے، روزوں کا حکم دیا گیا اور روزوں کے حکم سے پہلے ایک ایسے عمل کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی کہ جب بھی کوئی ذی شعور وہ اپنے شعور میں ہو تو اپنی وصیت ضرور تحریر کر لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی پہ رات ایسی نہ گزرے کہ وہ اپنی وصیت نہ تحریر کر چکا۔ اس لیے یہ ایک سنہری اصول ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے ایک لائحہ عمل وہ تحریر کر کے چھوڑے رکھنا چاہیے کہ وہ میرے بعد اگر مجھے موت ابھی آ جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا کیا کیا اقدام ہوں گے، وہ کیا کیا کام کریں گے۔ وصیت کا تحریر کرنا ضروری ہے۔ روزوں کی فرضیت کی علت اور اس کی حکمت بیان کی کہ ایمان والوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے کہ پہلی امتوں میں فرض کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آئے، اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنا، ان پر عمل کرنے کی روحانی قوت اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس میں جو مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن اس گنتی کو پھر بعد میں پورا کریں گے۔ جتنے روزے وہ افطار کر رہے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی حالت میں ہیں اور روزہ افطار انہوں نے کیا تو اب ان روزوں کو انہوں نے پورا بھی کرنا ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کی احکامات کو بیان فرمایا اور اس کے بعد اسلام کی شان جو جہاد ہے اس کو ارشاد فرمایا کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ جہاد کے میدان میں نکلنا، قتال کے میدان میں نکلنا یہ طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے، لیکن جو انسان بعض احکامات کو اپنے لیے بھاری سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ تب وجود میں آتا ہے جب ایک خاندان اچھا ہوتا ہے، اس میں تہذیب ہوتی ہے، اس میں روایات ہوتی ہیں۔ اور ایک اچھا خاندان کس طرح وجود میں آتا ہے اس کے چند اصول بیان فرما لیے۔ سب سے پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ شادی اچھے خاندان سے ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو، اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہو۔ کسی مشرکہ مرد عورت سے یا مشرک مرد سے کسی مسلمان عورت اور مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور حیض کی حالت میں، ایام کی حالت میں شوہر جو ہے وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنی بیوی کو قسم دے دے کہ اس کے پاس میں 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا اور اب وہ قسم توڑے گا تو پھر 3 روزے رکھے گا اور اس کا کفارہ ادا کرے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس پر طلاق ہو جائے گی۔ پھر طلاق کا طریقہ ارشاد فرما دیا کہ یہ 3 ہی ہیں، اور پھر ان کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلا اس کا قدم یہ ہے کہ سمجھایا بجھایا جائے، پھر دوسرے نمبر پہ جرگہ کیا جائے، دونوں اطراف سے چند منصف مزاج لوگوں کو منتخب کیا جائے اور مسئلہ سنا جائے، اور پھر تیسرے نمبر پہ ایک طلاق دے کر پھر انتظار کیا جائے، اور اس کے بعد اگر مزاج ملتا ہے تو رجوع کر کے پھر 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگلے مہینے 1 طلاق ہے اور پھر 1 طلاق ہے۔ یوں طلاق کا طریقہ اسلام نے ارشاد فرمایا۔
عدت طلاق کی صورت میں عورت کی کتنی ہوگی اور وفات کی صورت میں کتنی ہوگی، اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر طلاق کی صورت میں عورت جدا ہو جاتی ہے تو 3 ماہ اس کی ہے، 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے، اور اگر فوت ہو جاتا ہے اس کا شوہر تو اس کے لیے 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو حقوق دیے۔ بچہ جو دودھ پینے والا ہے اس کے احکامات بھی ارشاد فرمائے، اور فرمایا 2 سال تک حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ پورے 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی، یہ بچے کا حق ہے۔ اور جس سے آج کا جو ہمارا جو نام نہاد جدید معاشرہ ہے، اس کی خواتین یہ بہت ہی فرار کی راہ اختیار کرتی ہیں اور بچے کے اس بنیادی حق کو وہ تلف کر دیتی ہیں۔ اور یہ بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو 24 مہینے اس کی والدہ دودھ پلائے گی، اور یہ بچے کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور اچھے مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے تو اب اس عورت کا یہ حق ہے کہ یہ بچہ اس کے پاس رہے، اور 2 سال تک جب تک اس کی رضاعت کی عمر ختم نہیں ہوتی یہ بچہ اپنی والدہ کے پاس ہی رہے گا۔ آخر میں بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے حضرت طالوت علیہ السلام۔ یہ ایک عام سے سپاہی تھے، اور پھر ان کی صفات ایسی تھیں کہ یہ پھر سپہ سالار بنے، یہاں تک کہ ان کی نبوت بھی عطا کی گئی۔ اور ان کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کے سپاہیوں کو آزمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو سامنے نہر آئے گی، جہاد کے لیے جا رہے تھے اور اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا، اور پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیلی چونکہ تھے ہی یہ ہمیشہ بغاوت مزاج لوگ تھے، تو انہوں نے ان میں سے بہت ساروں نے وہ پانی پی لیا، اور جو ہی پانی پیا تو طبیعتیں بوجھل ہوئیں، اور جہاد میں جانے، اس لڑائی میں جانے سے یہ پیچھے رہ گئے۔ اور جو لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے رہے، اور جو حکم انہیں ہوا تھا اس پر وہ ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چند لوگوں کو بہت سارے لوگوں پر غلبہ عطا کیا، اور یہ اصول بیان فرما دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ تھوڑے سے لوگ بہت سارے لوگوں پہ غالب آئے، اور وہ غالب آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایمان والے تھے۔ جب تک مسلمانوں میں ایمان اور اعمال صالحہ رہیں گے، یہ مسلمان غالب رہیں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ اصول امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ مسلمانوں کا مغلوب ہونا ہمیشہ ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی اور ایمان کی قوت عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ پہ ثابت قدمی کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔